آیت نمبر غالباً 47 یا 48ویں آیت ہے کہ اللہ قطعی طور پر ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ قطعی طور پر ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے شرک کی الگ الگ تعریف ہے۔ شرک بنا ہے شرکت سے، اس کی بہت سی بحثیں ہیں، اس میں مجھے نہیں جانا ہے، پھر دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان تک میرا یہ فکرہ پہنچ جائے۔ بے شک قرآن آپ کی امام بارگاہ میں رکھا ہے، میں نے آیت نمبر بھی بتا دی ہے، آپ بعد مجلس ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اگر تفاسیر دیکھنا چاہیں تو اس تفسیر کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا کسی چیز کو، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بار بار دہرا رہا ہوں۔ پھر اسی کے بعد آیت یہ کہہ رہی ہے کہ لیکن جس کو ہم چاہیں گے وہ معاف ہو جائے گا۔ یعنی شرک ایسا گناہ ہے جو معافی کے لائق نہیں ہے۔ پھر اسی کے اندر آیت ہے آگے والی کہ ہم معاف کریں گے، جس کو ہم چاہیں گے اس کو معاف کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہر آدمی معافی کے لائق نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی ہر آدمی معافی کے لائق نہیں ہے، جس کو چاہیں گے وہی معاف کیا جائے گا، ہر آدمی کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، مگر وہ جس کو چاہیں گے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اب ہم نے ہر دروازے کو ڈھونڈا، ہر مکان کے اوپر دستک دی کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمیں بتائیں کہ ہم معافی کا ذریعہ بنتے ہیں، ہم تمہاری گناہ معاف کروائیں گے۔ تو ہم نے بہت سے دروازے کے اوپر دروازہ کھٹکھٹایا، تو سوائے دروازے کے بند ہونے کا کوئی رزلٹ ہمیں نہ ملا۔ لیکن 14 کے دروازے کے اوپر جب ہم پہنچے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب 14 کے دروازے کے اوپر ہم پہنچے تو پہلے سے لے کر آخری تک سب نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا نحن معشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان 14 لوگوں نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تفسیر صافی میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، تفسیر میزان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے، یعنی ہم جس کو چاہیں گے اس کو معافی ہوگی، ہر آدمی کو معافی نہیں ہوگی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، اس لیے کہ ہمارا ناطہ اس سے ہم والا ہے۔ اور سجدہ کر کے بھی بتایا کہ وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے سجدہ کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ سجدے کے لائق ہے، اس لیے ہم نے سجدہ کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے۔ شاید اسی لیے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام توجہ فرمائیے گا حروف اور لفظوں کو، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں عرفت ربی بفقد العزائم، توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، عرفت ربی بفقد العزائم، اے میرے پروردگار میں نے تجھے پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ مولا کا قول ہے۔ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عرفت ربی، میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا، کیسے پہچانا؟ بفقد العزائم، اپنے ارادے کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ اب جو چپ رہے وہ جانے، مولا جانے، اللہ جانے، میں نہیں جانتا۔ اور اللہ حدیث قدسی میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو میرا ارادہ ہے وہ علی کا ارادہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، حدیث قدسی میں اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ شکریہ آپ حضرات کا۔ حدیث قدسی کی 4 جلد میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں جو میرا ارادہ وہ علی کا ارادہ۔ پھر دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن بلند ہو جائے۔ اہل علم حضرات تشریف فرمائے۔ ایک طرف مولا آپ کے کیا کہتے ہیں؟ عرفت ربی، اے میرے پروردگار، آپ عربستان میں رہتے اتنی تو سمجھتے ہی ہیں، عرفت ربی، اے میرے پروردگار میں نے تجھے پہچانا۔ کیسے پہچانا؟ بفقد العزائم، ارادے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے۔ میں نے ارادہ کیا، ارادہ ٹوٹ گیا، تب میں نے تجھے پہچان لیا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں حدیث قدسی کے اندر؟ جو میرا ارادہ وہ علی کا ارادہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا ارادہ وہ علی کا ارادہ، یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، جو میرا ارادہ وہ علی کا ارادہ۔ اور جناب امیر کیا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تجھے پہچانا اپنے ارادے کو ٹوٹنے کی وجہ سے، حقیقتاً شب ہجرت نہ ہوتی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، حقیقتاً اگر شب ہجرت نہ ہوتی تو ہمیں اس بات کا وضاحت کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پہچانتے کیسے۔ علی کا ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، کیا سن رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی کا ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ نبی کا کہنا یہ ہے کہ میرے بستر پر سو، کیا سن رہے ہیں آپ، علی کا ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ نبی کا حکم، یا علی آپ میرے بستر پر سوئے۔ شاید آپ کو یہ فقرہ یاد ہو، کسی کا بھی ہو، لیکن اردو میں لفظ استعمال کی جاتی ہے۔ علی نے پلٹ کے یہی پوچھا تھا، یا نبی اللہ کیا میرے سو جانے کی وجہ سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا میرے سو جانے کی وجہ سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو یہ سونا جو تھا بڑا اہم تھا، اس گولڈ کو نہ سمجھیے کہ جو دکانیں سجی ہوتی ہیں، یہ سونا بڑا اہم تھا، اتنا اچھا سونا تھا کہ مشیت بھی کہہ رہی کہ میں اس کو خرید رہا ہوں، مشیت بھی کہہ رہی کہ ہم اس کو خرید رہے ہیں۔ علی کا ارادہ یہ کہ اللہ کی عبادت کروں گا، نبی کہہ رہے ہیں میرے بستر پر سو جاؤ، سوئے نبی کے حکم سے۔ ارادہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اب اللہ کیا کہہ رہے، جو میرا ارادہ وہ علی کا ارادہ، کیا سن رہے ہیں آپ، جو میرا ارادہ وہ علی کا ارادہ۔ اب علی جو بستر کے اوپر سوئے اپنی ذات کے لیے نہیں سوئے تھے، اللہ کا ارادہ تھا، نبی کا حکم تھا، اللہ کا ارادہ تھا، نبی کا حکم تھا۔ ارادہ اللہ کا، حکم نبی، عمل کیا، بستر کے اوپر بڑے اطمینان سے سوئے۔ پوری رات کافر لوگ یہی سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں، اس کا مطلب سوتے ہیں تب بھی پتہ چلتا ہے کہ نبوت کی جھلک آ رہی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی سو رہے ہیں تب بھی ایسی جھلک آ رہی ہے کہ کافر پوری رات یہ سوچ رہا ہے کہ نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں۔ اب بھی علی سمجھ میں نہیں آئے تو ہم کیا کریں؟ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد کے اوپر، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، سونا حرام ہے، سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، سونا حرام ہے۔ آپ جو سوتے ہیں اس سونے کی بات ہو رہی، گولڈ جو خریدا جاتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو فطرت بشریت ہے، معاف فرمائیے گا، یہ شوق خواتین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس کو گولڈ کی کتنی بڑی بھی دکان پہ لے جا کے کھڑا کر دیجئے، پوری دکان لاد دیجئے، کبھی ان کے منہ سے نہیں نکلے گا کہ بس کیجئے، یہ فطرت ہے۔ اگر پوری دکان خرید کے لاد دیجئے، 10 کلو 25 کلو خرید کے ڈھک دیجئے پورے سونے میں سر سے پیر تک، تو کبھی ان کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا کہ صاحب جو ہے بس کیجئے۔ شاید اسی لیے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد کے اوپر ہے۔ عزیزان گرامی، جو بھی اللہ سے شرک کرے گا، یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ جو بھی اللہ سے شرک کرے گا وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن جن کو یہ 14 چاہیں گے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ کے امام ارشاد فرماتے ہیں جن کی ہم زیارت آخر میں پڑھتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد وعلی محمد کو۔ جو غیبت کے پردے میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے چاہنے والوں، تمہارے اعمال شب جمعہ ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، جب پیش ہوتے ہیں تو میں اس کو دیکھتا ہوں، نیکیاں ہوتی ہیں تو خوش ہوتا ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ارشاد فرماتے ہیں نیکیاں ہوتی ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، گناہیں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ امام روتے ہیں۔ اب یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، چاہے ہم اپنے مولا کو خوش کر لیں یا اپنے مولا کو رلا لیں، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ارشاد فرمائے ہم تمہاری گناہ معاف کریں گے۔ اسی لیے بی بی ارشاد فرماتی ہے محشر میں میرے چاہنے والوں میں تمہاری شفاعت کروں گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں تمہاری محشر میں شفاعت کروں گی۔ ایک ہوتی ہے سفارش، ایک ہوتی ہے شفاعت۔ ڈاکٹر صاحب غور فرمائیے کہ اس میں بہت فرق ہے، ایک شفاعت ایک سفارش۔ نام نہیں لوں گا اس لیے صرف ڈاکٹری کا آگے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے سفارش، ایک ہوتی ہے شفاعت، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ سفارش
میں نے کسی سے کہا میرا یہ کام کر دیجئے، اس نے کروا دیا، یہ ہو گئی سفارش۔ اب چپ نہ رہیے گا۔ شفاعت جہاں 100% یقین ہو اسے شفاعت کہا جاتا ہے، جہاں یقین ہو اسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے سینے کے اوپر فخریہ کہتے ہیں، ہم نے ایسے محبت کی ہے جنہوں نے ہم سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے، سفارش کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کی طرف۔ عزیزان گرامی، شرک کیا ہے؟ شرک بنا ہے شرکت سے۔ آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، سائل نے آ کے سوال کیا، یبن رسول اللہ، ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے، آپ اس کی وضاحت فرمائیں، گناہ صغیرہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے؟ آج کے میرے چیپٹر انشاءاللہ بہت لطف اندوز ہوئیے گا، جیسا شروع سے آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میرے عزیزو، امام سے پوچھا گیا تو امام سے پوچھ رہا ہے سائل کی مولا یہ بتائیے گناہ کبیرہ کیا ہے اور گناہ صغیرہ کیا ہے، تاکہ مجھ سے پرہیز کرے۔ گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے؟ ملا بتاتا ہے یہ گناہ صغیرہ، یہ ملا چکر نہ پڑی، جس کا اپنا دین خود کامل ہو ہمیں دیندار کیا بنائے گا؟ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس لیے فرق رکھا گیا ہے۔ میں آپ کے شہر اور ملک کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا ہوں، لیکن ادھر جانتا ہوں، ایک ہوتا ہے مولوی صاحب، ایک ہوتا ہے مولانا صاحب، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کا مطلب جو ہائی اسکول فیل ہو مولوی صاحب ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہمارے استاد کا فکرہ سرکار فخر و مرزا محمد عالم صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مولوی صاحب کا مطلب ہائی اسکول فیل۔ آپ کے ہائی اسکول میٹرک کو کہتے ہیں نا امتیاز بھائی؟ ہاں، میٹرک فیل وہ مولوی صاحب ہے۔ مولانا صاحب اس کا مطلب کہ اس سے زیادہ جانتا ہو، تو ملا چکر میں پڑے گی۔ جب خود ہائی اسکول فیل ہے تو آپ کو بتائے گا کیا؟ جب خود وہ ہائی اسکول فیل ہے تو آپ کو کیا بتائے گا؟ ایک ہوتی ہے گناہ صغیرہ، ایک ہوتی ہے گناہ کبیرہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، امام نے ارشاد فرمایا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے گناہ صغیرہ کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے؟ اب ارشاد فرمایا اکبر الاکبر، گناہ کبیرہ میں سے بھی بہت بڑے گناہ ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ گناہ کبیرہ میں سے بھی بہت بڑے گناہ۔ کتاب کا حوالہ دے دوں، ہو سکتا ہے بھول جاؤں۔ یہ آج کی جتنی بات میں پڑھ رہا ہوں، 2 کتابیں، نام ایک ہی ہے، رائٹر الگ الگ ہیں۔ علامہ انتظار حسین صاحب نقوی مرحوم امروہہ سادات کے رہنے والے، انہوں نے بھی لکھا ہے مناقب آل محمد۔ پارا چنار علامہ عارف حسین حسینی شہید مرحوم علی اللہ مقامہ، اللہ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے مناقب آل محمد۔ دونوں نے سیم یہی باتیں لکھی ہے جو آپ کی خدمت میں حقیقت کرنے جا رہے ہیں۔ ایک جیتی جاگتی صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد۔ عزیزان گرامی، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ سے بھی بڑے ہیں۔ 7 گناہیں ایسی ہیں جو گناہ کبیرہ سے بھی بڑی ہیں، اتنی بڑی ہیں کہ ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ایک ہوتا ہے صغیرہ۔ صغیرہ کی بات چھوڑیے، اس سے بڑے بھی گناہ ہیں۔ ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان شرمندہ نہ ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی گناہ انسان سے ہو گیا، اس کے بعد شرمندہ نہیں ہو رہا ہے، اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر اڑا ہوا ہے، یہ گناہ صغیرہ نہیں، یہ اس سے بڑا بھی گناہ ہے۔ اب امام نے گنوائے ہیں، الشک فینا، پہلے کیا ہے؟ الشک فینا وحقوق الوالدین وقذف المحسنات واکل المال الیتیم۔ یہ ایک ایک کر کے امام بیان کر رہے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ کہ اللہ نے ہمارے فضائل بیان کیے نبی کی زبان سے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ نے ہمارے فضائل بیان کیے نبی کی زبان سے، لوگوں نے نبی کی زبان سے ہماری فضیلت کو سنا اور سننے کے بعد انکار کر دیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قتل حرم اللہ نفس، جس کو قرآن نے نفس کو قتل کرنے کے لیے حرام قرار دیا، امت نے اس نفس کو قتل کیا، یہ گناہ صغیرہ نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے والدین کا حق ادا نہ کرنا یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ سے بھی بڑا ہے۔
وقذف المحسنات، پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگانا یہ گناہ کبیرہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو تاریخ سے پوچھئے کہ ہماری بیوی کسی دربار میں آئی تھی اور اپنا مطالبہ کرنے کے لیے آئی تھی، جب مطالبہ کیا تو ان کو معاذ اللہ جھٹلایا گیا۔ یہ گناہ کبیرہ نہیں، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور آخر میں کیا ارشاد فرماتے، توجہ سنیے گا، اس کے بعد ارشاد فرماتے والفرار من الزوف، اجتماع سے، جنگ سے، خوف کی وجہ سے بھاگ جانا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اب تو تاریخ میں آدمی اٹھا کے دیکھے، ملاحظہ فرمائے کب کب کہاں کہاں کون سا ایسا مسلمان موقع کو غنیمت دیکھ کے بھاگا۔ اس کا مطلب یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب گناہ کبیرہ کرنے والے کی ابتدا ہم کہاں سے کر لیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی اوپر۔ عزیزان گرامی یہ اکبر ہے، یہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑے ہیں۔ تھوڑی سی بات میری سخت ہے، میں سمجھ رہا ہوں، آپ کی خاموشی بھی اس بات کی گواہ ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ تمام چیزیں امام نے بتائی ہیں جو گناہ کبیرہ سے بھی بڑے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت میں شک کرنا، اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھا جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہیں۔ اس سے مراد امام ارشاد فرماتے ہیں سمجھتے کیا ہو، نحنو یتیم اللہ، نحنو یتیم رسول اللہ، ہم یتیم ہیں، ہم اللہ کے رسول کی یتیم ہیں۔ پھر تفسیر بیان کی ہے، اس کا مقصد سمجھتے ہو، ہمارے خمس کو کھا گئے، تم نے حق ادا نہیں کیا، یہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا لوگ خمس کے اوپر اتنا زور اس لیے دیتے ہیں کہ صاحب وہ کھاتے ہیں، تو اگر وہ کھاتے ہیں تو گناہ کبیرہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر وہ کھاتے ہیں تو گناہ کبیرہ ہے۔ اگر حقیقتاً جیسا کہ قرآن میں ہے، ہم اگر اپنا ٹیکس سالانہ ادا کریں اور جو ہماری برادری کے اندر مستحق لوگ ہیں پابندی کے ساتھ ہم ان کو پہنچائیں، تو میں آپ سے دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہماری برادری میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، ہماری برادری میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا اگر ہم حقیقتاً جو ٹیکس ادا کرنا ہے ادا کریں اور جس کا حق بنتا ہے اس تک خود پہنچاتے ہیں، تو ہمارے ہاں کوئی غریب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ادا تو نکالتے تو ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جانیں کہ ہم جن تک پہنچا رہے ہیں آقا یہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف نکال دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، حقدار تک پہنچانا یہ کمال کی بات ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے۔ یہ میں آپ کے عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، کلن بات کر رہا ہوں کہ صاحب یہ ملاؤں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر قرآن مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ، نہیں مانتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج کفرستان میں آپ داخل ہو گئے، اس لیے قرآن کو ہم نہیں مانتے تو پھر مسلمان کہاں رہا؟ اس لیے کہ اب جب قرآن نہیں مانا تو پھر اہل بیت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ کسی نے اپنے لیے نہیں بنائے، اگر وہ واقعی مستحق ہے تو الگ مسئلہ ہے، نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کو پہنچنا چاہیے تو پہنچے۔ لیکن ایک برادری ہماری یہاں ہے، وہ شاید آپ یہاں بھی ملاحظہ فرماتے ہوں گے، دیکھا ہوگا اپنے سر کے اوپر وہ پگڑی باندھے رہتے ہیں جن کو سکھ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں؟ جی ابھی لڑکانہ صاحب میں پروگرام لاہور میں ہو رہا تھا، پورا جنب غفیر لگا ہوا تھا، 4-5 دن پہلے ٹی وی کے اوپر دکھایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ واحد یہ قوم ہے جو آپ کو کہیں بھیک مانگتی ہوئی نہیں ملے گی، غیروں سے عبرت حاصل کیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ واحد ایسی قوم ہے جو آپ کو کہیں بھیک مانگتی ہوئی نہیں ملے گی۔ ان کے سب بہت شعبے بنے ہوئے ہیں، اور اگر کبھی کسی کو غلط جگہ دیکھا تو فوراً اٹھا لیتے ہیں، چلو ہم تم کو بزنس کراتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہو، سائیکل بنانا جانتے ہو، پنچر جوڑو بیٹھ کے، لیکن بھیک مت مانگو، اس لیے کہ ہماری برادری کی بدنامی ہوتی ہے۔ آپ پورا ہندوستان ٹہل جائیے، اپنے یہاں بھی ٹہلیے، یہاں بھی دیکھیے آپ کو بہت ملیں گے، کبھی یہ لوگ بھیک نہیں مانگتے، بہت منظم ہیں، اسی لیے اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ الحمدللہ سب سے پہلے ہم غیبت کرتے ہیں، معاف فرمائیے گا،
ایک صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد وآل ہم دعویٰ بہت بڑا کرتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، ہم دعوے بڑے اچھے کرتے ہیں، دعویٰ کرنے میں زبان تو چلانے میں ہر آدمی تیز ہوتا ہے، 2 انگل چمڑے کی زبان بڑی تیز چلتی ہے، اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا ہے ہر انسان اپنی زبان کے اندر محدود ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، جب تک بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا تب تک پتہ نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے، علم کیا ہے، کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کیسے ملتا ہے، کیسے جلتا ہے۔ زبان چلا دینا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے اوپر کھرا اترنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہماری برادری کا یہ، میں فقہ جعفری والوں سے بات کر رہا ہوں، کسی غیرت نہیں کر رہا ہوں، سب سے بڑا یہ وتیرہ بن چکا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم بھی محنت کر کے اس جیسے بن جائیں، سب سے پہلے ہم اس کے اندر تلاش کریں گے کیسے ہو اس کو چھت سے نیچے گھسیٹ لیا جائے۔ ہم یہ پلان زیادہ بنائیں گے کہ اس کی جو ترقی ہے اس کو نیچے کر دیا جائے، نہ یہ کہ ہم بھی اسی طریقے سے محنت کر کے مشقت کر کے ایک منزل کی طرف آئیں۔ نہ، یہ ہمارا ذہن کم سوچتا ہے، وہ ضرور سوچتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے نیچے لاگے کھڑا کر دیا جائے۔ نہ، یہ ہماری فطرت نہیں ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود تنہائی میں کھڑے ہو کے دعا بھی کریں، محنت بھی کریں، اہل بیت کو وسیلہ بنا کے پروردگار جیسے یہ بلندی کی طرف جا رہا ہے مجھے بھی اس منزل کی طرف پہنچا دے۔ یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، نہ کہ ہم اس کی ترقی کو دیکھ کر ہم کہیں کہ یہ کہاں سے کھا رہا ہے 2 روٹی، نہ اس کو کھانے دوں گا نہ خود کھاؤں گا۔ یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، اہل بیت نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ ایک صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد وآل۔ ارشاد فرمایا والفرار من الذوف، ڈر سے، خوف کی وجہ سے بھاگ جانا، اجتماع سے بھاگ جانا، مجلس سے بھاگ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم مجلس میں اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک مولانا صاحب پڑھتے رہیں گے، بعد میں آ جائیں گے تو ہمارا کیا جائے گا؟ نہیں آئے گا، ہمارے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ جانیے، اہل بیت جانے، پہلے آئیے گا، جس طریقے سے آئیے گا، جب سے آئیے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر ہم صرف اسی غرض سے باہر بیٹھے رہیں ختم ہو کہ ہم پہنچیں تو یہ بھی ایک فرار من الذوف ہو گیا، یہ بھی فرار من الذوف ہو گیا کہ ہم نے فرار اختیار کیا اجتماع سے، خوف کی وجہ سے، کسی سبب سے۔ یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ نہیں ہے۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے علی کے اندر کون سی ایسی صفت دیکھی؟ یہ تو میں بھی تک آپ کو سنا رہا تھا، ایسی بات تاکہ آپ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں۔ اب سنیے یہاں سے، تم نے علی کے اندر کون سی ایسی صفت دیکھی جو تمہیں اتنا پیار ہو گیا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تم نے علی کے اندر کون سی ایسی صفتیں دیکھی ہیں جو تمہیں اتنا پیار ہو گیا ہے؟ یا اولاد علی کے اندر کون سی ایسی صفتیں نظر آئی جو تمہیں اتنی محبت ہو گئی ہے؟ میاں نہ جانے کتنے گلستان میں پھول کھلتے ہیں، ہر پھول سے انسان محبت نہیں کرتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہ جانے کتنے باغات میں پھول کھلتے ہیں، ہر پھول سے انسان کو پیار نہیں ہوتا، لیکن گلاب کا پھول ایسا ہوتا ہے جیسے نظر پڑتی عشق ہو جاتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ سب ایسے گلاب کے پھول ہیں، پہلے کو دیکھو تو بھی پیار، دوسرے کو دیکھو تو بھی پیار، تیسرے کو دیکھو تو بھی پیار، آخری کو دیکھو تو بھی پیار۔ یہ کون سی ایسی صفتیں ان کے اندر آئی جو ہمیں ان سے محبت ہو گئی؟ اب امام کی حدیث یہاں بولی ہے کہ میرے چاہنے والوں، جب اپنے دل کے اندر ہماری محبت محسوس کیا کرو تو اپنے آباء و اجداد کے حق میں دعا کیا کرو۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد، اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں یہ محبت ہر آدمی کے دل میں نہیں آتی، اس کے لیے پاکیزگی نفس کی ضرورت ہوتی ہے، پاکیزگی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے نفس کے اندر محسوس کیا کرو۔ میں کیا کروں، دستے جوڑ کے بڑے معذرت سے آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، اب تو ہمیں اتنا خوف ہونے لگا کہ ہم بھی اپنے بچے کا نام ہی رکھنا چھوڑ دیے۔ ہم صحیح نام بھی اہل بیت کے نام سے نہیں رکھیں گے، کیوں؟ ہم کو گلف میں نوکری نہیں ملے گی۔ اما اہل بیت کو سہارا بناؤ، دوسرے کو مت بناؤ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا نام پڑھ لیا جائے گا، ہم کو نکال دیا جائے گا، ہمیں بھگا دیا جائے گا، ہمارے لڑکے کو نوکری نہیں ملے گی۔ اما جن کو دل میں بسائے ہو ان سے کہو، فراری تمہیں کیا دیں گے جو خود فرار ہوتے رہتے ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عقیدہ رکھو، ان کے نام کا عقیدہ رکھو، دیکھیں کیسے نہیں ہوتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی، بات ادھوری رہ جائے گی، کیا کروں، سوئی بہت تیز بھاگنے لگتی ہے۔ میرے دوست، بہت قریبی دوست، سی اے پڑھائی تو آپ جانتے ہیں، علم حضرات تشریف پر میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
صرف اس سبب سے انہیں ہٹایا گیا کہ صاحب یہ اہل بیت کا چاہنے والا. السعودیۃ العربیہ کی بات کر رہا ہوں، جدے کی بات کر رہا ہوں، 3 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پرانی نہیں. بلایا، تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو؟ کہا بے شک الحمدللہ کرتا ہوں محبت. کہا تم کو یہاں سے خروج لگ جائے گا؟ کہا کوئی بات نہیں، اللہ اور اہل بیت سے بڑا تم تھوڑی نہ ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جواب تو جو منہ پہ دیا جائے یہ محبت ہے. حقیقت محبت یہ جو منہ پہ کھل کے کہے آدمی، ڈرنا کیا ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور اس کا وسیلہ بھی بنا کے جاتے ہیں. اکثر و بیشتر ہم نے نگاہوں سے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، سب کے زبان پہ یہ لہجہ یار اب کوئی ہے نہیں، کون پرورش کرے گا. اتنے اچھے سے بچے پلتے ہیں کہ شاید باپ بھی اتنا اچھا نہ پال لیتا ہو. تو یہ اللہ خود انتظام کرتا ہے. میرے عزیزو، معاف فرمائیے، یہ امتحان ہوتا ہے، اور امتحان دینے میں کبھی گھبرایا مت کیجیے، اس لیے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، جب انہوں نے امتحان دیا ہے تو حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے. امام حسین نے امتحان دیا ہے. کربلا کے لیے جب نکلے ہیں تو کیا ان کو اگر اشارہ کر دیتے تو پانی نہ ملتا؟ زمین کی طرف غور سے دیکھتے تھے، زمین پھٹ جاتی، پانی نکل آتا. لیکن نہیں، دنیا والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو سب کچھ ہمارے اختیارات میں ہے، لیکن حسین امتحان دے رہا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر چیز ہمارے اختیارات میں ہے، لیکن حسین امتحان دے رہا ہے. اللہ بھی امتحان لے رہا ہے، اور اس امتحان کو ذبح عظیم کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. آج پوری دنیا میں جہاں کہیں کے اوپر ایک گھر بھی فقہ جعفری کا ہے، وہ بھی حسین کا نام لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے. اگر وہ امتحان نہ دیے ہوتے تو آج جس طریقے سے ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس طریقے سے فضائل نہ بیان کیے جاتے. ہمیں اتنا ڈر ہو گیا، ہم اپنے بچے کا نام نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دیکھ لیا جائے تو ہٹا دیا جائے. نکال دیا گیا. آگے لکھنؤ واپس